نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگا دیا، ہر ایک مقررہ میعاد تک چلتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور اس کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے کچھ حصے کو کسی موسم میں دن میں داخل کر دیتا ہے تو وہ دن بڑھ جاتا ہے، اور دن کے کچھ حصے کو کسی موسم میں رات میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ پڑھنے والا دن اور رات جو ہے اس کی مقدار 15 گھنٹے تک پہنچتی ہے، اور گھٹنے والا دن یعنی وہی دن جو 15 گھنٹے کا تھا وہ گھٹتے گھٹتے 9 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، اور وہ رات جو 15 گھنٹے کی ہو گئی وہ 9 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ان میں سے ہر ایک مقررہ میعاد یعنی روز قیامت تک چلتا رہے گا، اور جب قیامت آ جائے گی تو پھر اس سورج اور چاند کا چلنا رک جائے گا اور موقوف ہو جائے گا، اور یہ نظام باقی نہ رہے گا۔ فرمایا یہی اللہ تمہارا رب ہے کہ جو معبود ہونے، رب اور مالک ہونے کے تمام اوصاف کا جامع ہے، تو تم اس رب کو پہچانو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے حکم کی فرما برداری اطاعت کرو، اور اللہ کے بجائے جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن کے سامنے تم بیٹھ جاتے ہو، فرمایا ان کی بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ وہ ایک کھجور کے چھلکے کی مقدار کے برابر بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا انہی بتوں کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اگر تم ان سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے، اگر بالفرض، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، اور وہ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور باخبر خدا کی طرح تمہیں کوئی نہ بتائے گا، تجھے کوئی نہ بتائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا کہ جو بتوں کا قرب حاصل کرنے اور ان کی طرف دیکھنے، ان کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنے کو عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کافروں کے نظریے کا رد کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اگر تم ان سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ بے جان جمادات ہیں، وہ پتھر ہیں۔ اگر بالفرض سن بھی لیں تو فرمایا وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اصلاً قدرت اور اختیار نہیں رکھتے، اور یہی بت قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کریں گے اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے تم ہمیں نہ پوچھتے تھے۔ اور اے بندے، آخری بات جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی وہ کتنی خوبصورت کہ فرمایا اے بندے، دنیا اور آخرت کے احوال اور بت پرستی کے انجام کی جیسی خبر اللہ دیتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ آگے سنیے کیا فرمایا۔ اب یہاں سے ہمارے لیے اب جو آیات آ رہی ہیں وہ بہت بڑی قابل غور ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز تمام خوبیوں والا ہے۔ فرمایا اگرچہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے،
لیکن اس آیت میں بطور خاص انسانوں سے اللہ نے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ انسان ہی مالداری کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس مال کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو آیت کا معنی یہ بنے گا کہ اے لوگوں، مخلوق میں تم سب سے زیادہ اپنی جان، اپنے اہل و عیال، اپنے مال اور تمام امور میں اللہ کے فضل اور احسان کے حاجت مند ہو، بلکہ تمہیں پلک جھپکنے بلکہ اس سے بھی کم مقدار میں اللہ سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے اور وہ ان کا حاجت مند نہیں، اور وہی رب العالمین جو ہے وہ اپنی مخلوق پر اپنے احسانات اور انعامات کی وجہ سے تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق ہر لمحہ، ہر دم، ہر لحظہ اللہ کی محتاج ہے، اور کیوں نہ ہوگی کہ اس کی ہستی، کہ ان کی ہستی اور ان کی بقا سب اس کے کرم سے تو ہے۔ ہمارا آنا، ہمارا رہنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے کرم سے تو ہے، ورنہ اگر اس کا کرم نہ ہو تو کوئی جی نہیں سکتا۔ اور یہ سب اس آیت میں بتایا گیا، اور پھر فرمایا کہ سنو تمہارا رب کون ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اور مزید کھول کر بیان کیا، اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ یعنی اے لوگوں، اگر تمہارا رب چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے، کیونکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ تم سے بے نیاز ہے، اور تمہاری بجائے نئی مخلوق لے کر آ جائے۔ یعنی اگر تم فرما بردار نہیں بنتے اس کے، تو وہ اگر چاہے تو نئی مخلوق لے کر آ جائے گا، کہ فرمایا کہ وہ ایسی مخلوق لے کر آ جائے گا جو فرما بردار بھی ہوگی اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والی، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جانے والی ہوگی۔ اور یاد رکھنا کہ تمام مخلوق کو ہلاک کر دینا یہ اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تمہارا رب تمہیں ہلاک کر دے۔ اس آیت میں بڑا یعنی واضح الفاظ میں بتا دیا کہ تباہی اور بربادی آ جائے اس سے پہلے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی فرما برداری والے کام جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے وہ کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا دے، اور اپنے رسول کی صحیح معنوں میں اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ والی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اے نبی، تم انہی لوگوں کو ڈراتے ہو کہ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی تو بے شک اس نے اپنی ذات ہی کے لیے پاکیزگی اختیار کی اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جس طرح دنیا میں ہر کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے گھر والوں کا بوجھ ایک سمجھتے ہیں کہ ان کو پالتے ہیں، ان کے لیے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں محنت کر کے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن ہر ایک جان پر اس کے گناہوں کا ہی بوجھ ہوگا جو اس نے کیے ہوں گے، اور کوئی جان کسی دوسرے کے عوض میں نہیں پکڑی جائے گی۔ البتہ جو گمراہ کرنے والے دنیا میں ہیں، ان کے گمراہ کرنے سے جو لوگ گمراہ ہوئے ان کی تمام گمراہیوں کا بوجھ ان گمراہوں پر بھی ہوگا اور ان گمراہ کرنے والوں پر بھی ہوگا۔ یہاں یہ بھی بات بتا دی گئی، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے فرماتے ہوئے سنا، سن لو
انسان کے جرم کا وبال اسی پر ہے۔ سن لو، انسان کے جرم کا وبال نہ اس کی اولاد پر ہے نہ اس کے باپ پر ہے۔ یعنی اس آیت میں واضح طور پر اس کی تشریح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں کر دیا، اور فرمایا کہ اگر بالفرض جو جان قیامت کے دن اگر کوئی گناہ گار شخص کسی دوسرے شخص کو بلائے گا تو وہ اس کی گناہوں کا کچھ بھی ایک گناہ بھی اپنے سر پر نہیں لے گا۔ تو فرمایا کہ دوسرا شخص اس کے گناہوں میں سے کچھ بھی اپنے سر نہیں لے گا، اگرچہ وہ جو دوسرا شخص ہے بلانے والے کا قریبی رشتہ دار باپ ہو یا بیٹا ہو۔ اور اس کو سورہ عبس میں اللہ نے اور واضح کر دیا کہ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ یعنی کس سے بھاگے گا وہ بتایا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ کیوں بھاگے گا؟ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ فرمایا ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی کہ جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی۔ یعنی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی اپنی بیوی بچوں کی، بیٹوں کی، ماں باپ کی، یعنی ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ آج میں نے اپنا حساب دینا ہے، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ قرآن کریم میں یہ باتیں ہمیں بار بار بتائی جاتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ماں باپ بیٹے کو لپٹیں گے، یعنی لپٹ جائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے بیٹے ہمارے کچھ گناہ اٹھا لے، تو وہ بیٹا ماں باپ سے کہے گا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں، میرا اپنا بوجھ کیا کم ہے۔ جب قریبی رشتہ دار کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تو ان کی خاطر گناہ کرنا اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہونا یہ دنیا میں کس قدر نادانی اور حماقت ہے، کیونکہ بیوی بچوں کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے انسان گناہ کر لیتا ہے اور انہی کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب یہی قیامت کے دن اپنا یعنی کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں لے سکے گا تو دنیا میں کیوں ان کے لیے گناہ کرے انسان؟ ہاں نیکی کر لے اور نیکی کا حکم دیتا رہے، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر کرتا رہے گا تو قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تو یہ دنیا میں کتنی نادانی اور حماقت کا کام ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ نے ایک بات فرمائی، آخری بات، کہ اے نبی تم انہی لوگوں کو ڈراتے ہو کہ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی محبوب آپ کا اللہ سے غضب سے ڈرانا صرف انہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے کہ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے وقت پر نماز قائم رکھتے ہیں، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا اور نیک عمل کیے، تو سن لو اس نے کوئی اللہ پر احسان نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی ذات ہی کے لیے پاکیزگی اختیار کی، اور جو اس نے دنیا میں نیکی کی ہے تو اس کا نفع بھی اسے ہی ملے گا، اور سارے سب کے سب کو اللہ کی طرف ہی پھرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے خود بھی بچنے، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہم سب کو حقیقتاً نیک بنا دے، ہر قسم کی بناوٹ ریاکاری ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہر کام خالصتاً تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ مالک زندگی کے جو سانسیں باقی ہیں اللہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں بسر ہو جائیں۔ اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنے رضا کی دولت دے دے، اپنی محبت کی
دولت دے دے، یا اللہ اپنے حبیب کی محبت کی دولت دے دے، یا رب العالمین حضور کا سچا غلام بنا دے، یا اللہ قول و فعل میں ایک کر دے، ہر قسم کی بناوٹ منافقت ہم سے دور کر دے۔ مالک ہم تجھ سے تیرا فضل و کرم مانگتے ہیں، اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، اللہ سب دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔